الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ کس طریقے سے ایک ظالم باپ اپنی ہی بیٹی سے نکاح کر لیا، اس کے بعد اس باپ کے اوپر کون سا عذاب نازل ہوا۔ جب آپ اس واقعے کو سنیں گے تو پیارے دوستو یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل سچا ہے، اور ویسے بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اب اکثر ہماری نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو اس واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آپ سب کو بتا دیں کہ بتایا جاتا ہے یہ جو واقعہ ہے یہ پاکستان کے اندر پیش آیا۔ پیارے دوستو، ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ انمول اور بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی مرد کے اوپر بیٹی بھروسہ کرتی ہے تو وہ اپنے باپ کے اوپر بھروسہ کرتی ہے۔ تمام مردوں میں اگر سب سے زیادہ محبت عورت کسی کو کرتی ہے تو وہ اپنے باپ سے کرتی ہے، لیکن اگر وہی باپ درندہ ہو جائے، شیطان بن جائے تو بیٹی پھر ایسے وقت میں اپنے آپ کو کہاں محفوظ کر پائے گی۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ اسی حوالے سے ہے۔ میں آپ سے بھی کو گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ پیارے دوستو، پاکستان کے کسی شہر کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی بھی عطا کر رکھی تھی۔ لیکن دوستو، جہاں باپ جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے محنت کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، لیکن یہاں دوسرا ہی معاملہ پیش آتا تھا۔ یعنی جو باپ تھا ایک شرابی تھا، اور اسی وجہ سے یہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا، اور گھر میں جتنے بھی ضرورت کے سامان تھے ان کو بیچ کر یہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ یعنی یہ سارے غلط کام کیا کرتا تھا۔ بیوی ہمیشہ تانے دیتی کہ تم کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے ہو، تمہارے گھر میں ایک نوجوان بیٹی ہے، تمہیں اس کی بھی شادی کرنی ہے، لیکن تمہیں صرف اپنے سے مطلب ہے، گھر کا خرچہ جو ہے وہ چل نہیں پاتا، اور مجبوری میں مجھے دوسرے لوگوں کے گھروں پر جا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو باپ تھا یہ شرابی تھا، اس کے کچھ بھی پلے نہ پڑتا، اور یہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا۔ پیارے دوستو، آخر کار تھک ہار کر اس کی جو بیوی تھی وہ باہر جا کر دوسروں کے گھروں میں کے اندر کام دھندا کرتی، اور تھوڑا بہت جو پیسہ ہوتا اس سے گھر کا خرچ چلا کرتا تھا۔ لیکن اکثر یہ جو شخص تھا یہ اپنی بیوی کی کمائی کو بھی راتوں کو چرا لیتا اور اس کو ضائع کر دیا تھا۔ بیوی کے ساتھ اس کی جو نوجوان بیٹی تھی وہ بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کیونکہ باپ جو ہے وہ اکثر اپنی بیوی کو بہت زیادہ تانے دیا کرتا تھا، بہت زیادہ اس کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بیٹی ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ لیکن دوستو، حد تو تب ہو گئی جب باپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایک باپ کبھی یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا، اور جو باپ ایسی حرکت کرے گا وہ یقیناً باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب کو بتا دیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ جو عورت تھی وہ کام کی تلاش میں گھر سے باہر چلی گئی۔ جو وہ عورت گھر سے باہر چلی گئی تو ایسے وقت میں اس شرابی باپ نے اپنے ایک دوست کو اپنے گھر کے اندر بلایا، اور ساتھ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینے لگا، جام پینے لگا، جو کہ بہت ہی زیادہ غلط چیز ہے۔ مذہب اسلام کے اندر شراب کو پینا قطعاً اجازت نہیں، شراب پینا تو مذہب اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج کے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اس غلط نشے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے کام سے بچائے۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ جب باپ نے اپنے دوست کو گھر پر بلایا اور ساتھ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ شراب پینے لگا، لیکن تبھی یہ جو باپ تھا یہ اپنے گھر میں موجود نوجوان بیٹی کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے یہاں پر آ۔ بیٹی جو تھی وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس وقت اپنے باپ کے سامنے آئے، کیونکہ اس کے باپ کے ساتھ ایک غیر محرم بھی موجود تھا جس کو یہ لڑکی اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ لیکن باپ نے بہت زبردست جلال میں، بہت ہی زیادہ غصے میں جب اس کو آواز دی تو مجبوری کے تحت وہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے باپ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی گئی۔
باپ نے یہ بات کہی کہ میرا دوست آیا ہے، جا کر جلدی سے کھانا بنا لے۔ پیارے دوستو، یہ جو بیٹی تھی یہ کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن جب باپ نے بہت زیادہ غصے اور جلال میں کہا تو ایسے وقت میں جو یہ بیٹی تھی یہ ڈر گئی، اور جب یہ مجبور ہو گئی تو پچھتا کر کچن کے اندر گئی اور کھانا بنانے لگی۔ لیکن دوستو، دوسری طرف وہ شخص جو اس کے باپ کا دوست تھا، اس کی جو نظر تھی وہ لگاتار اس کی بیٹی پر بنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص کا جو دوست تھا وہ بات کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی جو ہے بہت ہی زیادہ نوجوان ہے اور بے انتہا خوبصورت بھی ہے۔ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ نہیں جاتا۔ تمہارے گھر میں اتنی نوجوان اور اتنی زیادہ خوبصورت بیٹی موجود ہے، اس کے باوجود تم اتنا زیادہ پریشان رہتے ہو۔ تمہارے جو بیوی ہے وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اور ایسے وقت میں تو تمہیں یہی صلاح دوں گا کہ تم تو اپنی بیٹی سے بھی چاہو شادی کر سکتے ہو، یہ تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے، اور ویسے بھی تمہاری بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے، میں تو یہی صلاح دوں گا کہ تم اپنی بیٹی سے شادی کر لو۔ لیکن پیارے دوستو، ایسے وقت میں اگر کسی باپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرے تو یقیناً باپ کو کتنا غصہ آئے گا، اور باپ تو پہلی بات ایسی چیزیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن دوستو، یہ جو باپ تھا یہ اس وقت شراب کے نشے میں تھا، اور ایسے وقت میں اپنے ہی دوست کی بات کو سننے کے بعد مسکرانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم جو کہتے ہو بالکل صحیح ہے، میری جو بیٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، نوجوان بھی ہو چکی ہے، میری جو بیوی ہے وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اب تو اس کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا، اور تم نے مجھے جو صلاح دی ہے میں یقیناً اس کے اوپر ضرور عمل کروں گا۔ پیارے دوستو، کچھ ہی دیر کے بعد اس کا وہ دوست اپنے گھر چلا گیا، اور باپ جو تھا وہ رات کا انتظار کرنے لگا۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ جب رات میں اس شخص کی بیوی اس کے پاس پہنچتی ہے تو ایسے وقت میں بیٹی نے اپنی ماں کو تمام واقعہ سنا ڈالا کہ کس طریقے سے یہ جو باپ ہے یہ بڑا ظالم ہوتا جا رہا ہے، اور اپنے دوستوں کے لیے مجھ سے کھانا بنواتا ہے۔ اس کے دوست میرے لیے بہت ہی زیادہ الٹے سیدھے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ جو عورت تھی یہ بہت زیادہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن کسی بھی حد تک اس کا شوہر سدھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس مرتبہ اس عورت کو یہ لگا کہ یہ بہکی بہکی باتیں تو ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شراب کے نشے میں اس نے یہ بہکی بہکی باتیں کر ہی لی ہوں، لیکن اس عورت نے اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں کیا تھا کہ اگلے ہی دن کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد میری بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، آپ کو بتا دیں کہ وہ جو باپ تھا وہ اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ اگلے دن پھر اس شخص کی جو بیوی تھی وہ باہر کام کرنے کے لیے جیسے ہی گئی، گھر میں بیٹی اکیلی تھی۔ ایسے وقت میں وہی شرابی دوست جو تھا وہ شخص کے گھر پر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ میں اپنے ساتھ ایک قاضی کو لے کر آیا ہوں، اور میں نے اس کو کچھ پیسے بھی دے دیے ہیں، یہ تمہارا نکاح جو ہے وہ تمہاری بیٹی سے کروا دے گا، اور تم بے فکر ہو کر شادی کر لو۔ یہ جو مولوی ہے یہ کسی کو تمہاری بات نہیں بتائے گا۔ پیارے دوستو، یہ جو باپ تھا یہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ ایسے وقت میں یہ کمرے میں گیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا، لیکن اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ چیختی چلاتی رہی، لیکن اس گھر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کے باوجود کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ ایسے وقت میں باپ نے اپنی بیٹی کو دھمکی دی کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی اور یہ بات کسی کو بتائی تو ایسے وقت میں تیرے ساتھ بہت برا کر دوں گا۔ پیارے دوستو، ایسے وقت میں بیٹی جو تھی وہ زار و قطار روتی جاتی تھی، دل ہی دل سوچتی جاتی تھی کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ میرے بہت ساری دوست ہیں، کبھی ان کے باپ نے اپنی بیٹی کی طرف ایسی گندی نظر نہیں ڈالی، لیکن یہ جو میرا باپ ہے وہ کس قدر ظالم ہے کہ اپنے دوست کی بات پر آ گیا اور مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اپنی ہی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کی بیٹی زار و قطار روتی جاتی، لیکن مجبور تھی،
کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں قاضی نے پیسے لے کر اس کی شادی جو تھی اس کے باپ سے کر دی۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ اس کے بعد باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ رات کے وقت میں جب اس کی بیوی اس کے گھر پہنچی تو ایسے وقت میں بیٹی نے تمام ماجرا اپنی ماں کو کہہ سنایا کہ باپ نے میرے ساتھ کس طریقے سے زیادتی کی اور مجھ سے نکاح بھی کر لیا، جو کہ کوئی باپ نہیں کر سکتا۔ اس چیز کی اجازت تو کوئی بھی مذہب نہیں دیتا ہے، لیکن میرے باپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ جب ماں نے اس کی ان باتوں کو سنا تو ماں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماں کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ باپ نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ یہ کس طرح کا بڑا ظلم کر دیا، اور پھر اس عورت نے فوراً اپنے بھائی کو بلوایا۔ پھر جب اس عورت کا بھائی گھر پہنچا تو ایسے وقت میں بہت ساری باتیں سامنے آئی، اور پھر آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر پر رہے گی۔ تو دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ اس کے بعد ہار پچھتا کر ماں اور بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی کے گھر پر رہنے لگی، لیکن دوسری طرف اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب اس شخص پر جو اس کا باپ تھا اس شخص پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ کہنے کا مطلب کہ جس شخص نے اپنی بیٹی سے شادی کی تھی اس کے جسم کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ جس کے بعد یہ ہوا کہ غلاظت کا جو راستہ ہوتا ہے، یعنی پاخانہ پیشاب کا جو راستہ ہوتا ہے، وہ دونوں راستے جو ہیں اس کے بند ہو گئے، اور جس کی وجہ سے اس شخص کا جو پیٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ پھولنے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس شخص کی اسی عذاب کی وجہ سے موت ہو گئی۔ پیارے دوستو، زنا ایک ایسا قرض ہے جو دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب دیکھنے کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے دوستو زنا سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے اور آخرت میں تو اس کا بھیانک عذاب ہوگا جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس شخص کو قبر میں اتارا گیا تو ایسے وقت میں کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے جسم کو کتوں نے نکالا اور نوچ نوچ کر کھا ڈالا، جو کہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ یہ جو شخص تھا وہ بہت ہی زیادہ گنہگار تھا۔ اسی وجہ سے اس کے جسم کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر رہے۔ ایسے وقت میں اس کے جسم کو کتوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس شخص پر عذاب نازل ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام حرام کاموں سے بچنے، نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔